سورۃ الانفال کی آیت نمبر 27۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت مت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے بھی ہو، واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور یقین کرو کہ تمہاری اموال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، وان اللہ عنده اجر عظیم، اور بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بڑا اجر ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جنگ کے حالات میں بھی اور عام زندگی میں بھی ایک بہت بڑا اصول بیان فرمایا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم دیا، اور وہ اصول اور حکم یہ ہے، اللہ کے معاملے میں بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی، اور آپس کے معاملات میں بھی خیانت نہ کرو۔ خیانت ایک بہت بڑا جرم ہے۔ کسی بھی معاملے میں انسان اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے یا اپنے کام کے اندر کمی اور سستی کرے یا کام بالکل نہ کرے، اس کو خیانت کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہم سے خطاب فرماتے، جب بھی ہم سے بیان کرتے، بہت کم ایسا ہوتا کہ آپ یہ بات اس میں بیان نہ کریں، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ یہ دو جملے آپ کے ہر خطاب کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ جس شخص کے اندر امانت داری نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے نا فلانا بندہ بڑا بے ایمان ہے۔ اب وہ بے ایمانی کیا ہے کہ ہیرا پھیری کرتا ہے، تو ہیرا پھیری کرنے والے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے ایمان آدمی ہے، یعنی اس کا ایمان کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا جملہ یہ ہوتا ولا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ یعنی یہ کتنا بڑا اصول ہے معاملات کے اندر، جس کو آج چھوڑنے کی وجہ سے ہم اس حالت میں پہنچے ہوئے۔
ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اپنے خطبات میں ایک جگہ لکھتے کہ ایک موقع پر اس پہ گفتگو ہوئی کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو پھر سب کا اتفاق اس بات پر ہوا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ خیانت ہے، یعنی چپڑاسی سے لے کر اعلیٰ درجے کے افسر تک سب کام چور ہے، اپنا کام یا تو کرتے نہیں یا کرے تو اپنی ڈیوٹی کرنے کے بھی پیسے لیتے، اور یا بہت کم اور سست کام کریں گے، جتنی ذمہ داری ہے اس کو ادا نہیں کرتے۔ تو یہ معاملات ہر ایک کے ساتھ ہے، چاہے کوئی پرائیویٹ ہے چاہے کوئی گورنمنٹ کا ملازم ہے، جو بندہ بھی اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا وہ خیانت کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک خیانت یہ بھی ہے کہ انسان قومی راز آؤٹ کر دے، کسی نے کوئی مشورہ کیا، حدیث پاک میں آتا ہے المستشار مؤتمن، جو مشورہ جس سے طلب کیا جائے وہ امانت دار ہونا چاہیے، اس کی راز کی بات کسی دوسرے کو بتائے نہ اور صحیح مشورہ اس کو دے۔ اب ایک راز کو آؤٹ کرنا یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے۔ اس آیت کے سبب نزول میں علماء نے ایسا ہی ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک صحابی ہے، مشہور صحابی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی، اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری باادب حاضری نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی میں آپ جائیں اور ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب سے بائیں طرف قبلہ رخ کھڑے ہوں تو محراب سے بائیں طرف آپ کو ستونوں میں ایک ستون نظر آئے گا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے استوانہ ابو لبابہ، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ستون۔ یہ ستون ان کے نام سے منسوب ہے اور مشہور ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو ان کی غداری کا سبق سکھانے کا ارادہ کیا اور ان کا محاصرہ کیا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا بنو قریظہ جس نے خندق کے موقع پر غداری کی تھی، تو محاصرے میں ان کے جو سردار تھے تقریباً یہ 19-20 دن محاصرہ ان کا جاری رہا۔ وہ اندر قلعے میں معصور ہے، مسلمانوں نے باہر سے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ ان کے سردار کہنے لگے کہ اپنے لوگوں سے، یہودیوں سے، 2-3 چیزیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان میں سے کسی بات پر اپنے آپ کو تیار کر لو۔ یا تو تم جانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں، تمہیں پتہ ہے، اچھی طرح جانتے ہو، تو آؤ کیوں نہ ہم اپنی ضد چھوڑ کر ان پہ ایمان لے آئیں۔ جو ان پہ ایمان لے آئے گا اس کی مال جان عزت نہ صرف محفوظ ہوگی بلکہ بڑھ جائے گی۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھ سے قتل کرو تاکہ پیچھے کی کوئی فکر نہ رہے، اور پھر ان پر حملہ کر دو، ان سے لڑ لو، سامنا آمنا کر لو، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہفتے کے دن کا احترام کرتے ہیں، ہفتے کو ہم کوئی حملہ وغیرہ نہیں کرتے، یہ غافل ہوں گے ہم ہفتے کے دن ان پہ حملہ کر دیں۔ لیکن یہودیوں نے تینوں باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایمان تو ہم نہیں لا سکتے، ان پر کسی صورت نہیں لائیں گے۔ دوسری بات کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو خود قتل کریں، یہ بھی ہو نہیں سکتا۔ اور تیسرا یہ کہ ہفتے کے دن کی بے حرمتی کریں، ہفتے کے دن کی بے حرمتی پہ تو ہمارے بڑوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا، وہ بھی ہم نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا پھر دیکھ لو کیا کرنا ہے۔ کہا اس طرح کرتے ہیں کہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں بتائیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں، آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، جو آپ فیصلہ کرتے ہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا بتاؤ کون تمہارا فیصلہ کرے؟ تو آپ نے پہلے تو فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک انصاری صحابی تھے اور ان کے قبیلے سے بھی ان کا تعلق تھا، وہ تمہارا فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے ان کے ذہن میں تھا کہ سعد بڑا پکے ایمان والے ہیں اور بڑے سخت فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کی بجائے اگر ابو لبابہ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا ابو لبابہ کو بھیج دیتا ہوں، بات ان سے کر لو، پھر اگر تم کہو گے تو اسی کو بنا دیں گے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، یعنی ابھی وہ انہی کے پاس رہا کرتے تھے، کچھ مال بھی ان کے علاقوں میں تھا، لیکن خود وہ ایک مخلص صحابی اور انتہائی ذمہ دار اور وفادار صحابی تھے۔ یہاں ان کے قبیلے والوں نے ان سے پوچھا کہ کچھ ہمیں بتائیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو ہمیں آئیڈیا تو دیں۔ تو انہوں نے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے صرف اتنا اشارہ کیا، بس ایسے اشارہ کر دیا گلے پہ ایسے ہاتھ پھیر کر کہ تمہاری جان بخشی نہیں جائے گی، تمہارے بارے میں سخت فیصلہ ہوگا، تمہارا جرم بہت بڑا ہے، تمہاری گردنیں اڑائی جائیں گی۔ اب ان سے کہہ تو چکے لیکن فوراً احساس ہوا کہ یہ تو میں نے ایک غلط کام کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز آؤٹ کر دیا، تو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو وہاں سے سیدھا مسجد نبوی آئے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتے ہوئے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور قسم اٹھا لی کہ جب تک اللہ میری معافی کا اعلان نہیں کریں گے تب تک میں اسی ستون سے بندھا رہوں گا، نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ رسیوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ اب بیوی اور بیٹی آتی، وہ ان کو نماز کے وقت میں یا ضرورت کے وقت میں کھول دیتی، دوبارہ پھر باندھ دیا جاتا۔ 1 دن 2 دن حتیٰ کہ 6 دن گزر گئے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور اسی طرح بندھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سیدھا میرے پاس آ جاتا اور مجھ سے معذرت کر لیتا، میں بھی اس کو معاف کر دیتا، اللہ سے بھی کہہ دیتا اللہ اس کو معاف کر دے، تو معاملہ آسان ہو جاتا۔ لیکن اب اس نے خود ہی اپنے آپ پہ مشقت ڈالی، میں ایسے ستون سے بندھ گیا، اللہ معافی کا اعلان کرے تو اب معاملہ تو اللہ کی عدالت میں کیا کر سکتا، اللہ ہی اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ غلطی ہو جائے انسان فوراً توبہ کرے، فوراً معافی مانگے، اللہ سے درخواست کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھ کے آپ سے یہ عرض کرے کہ میرے لیے معافی کی سفارش کر دیں، اللہ رب العالمین معاف فرما لیتے۔ کبھی موقع ملے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری کا، وہاں پہنچ کر آپ سے براہ راست درخواست کی جائے کہ میرے لیے اللہ پاک سے دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے۔ خیر 6 یا 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا اعلان کیا کہ ان کی توبہ قبول ہے، یہ مخلص صحابی ہیں، غلطی ہو گئی لیکن آئندہ ایسا نہیں کریں گے، ان کی توبہ قبول ہے۔ صحابہ نے آ کے ان کو خوشخبری سنائی، مبارک دی، آپ کی توبہ کا اعلان ہو گیا ہے، آئے آپ کو کھولتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، اب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کھولیں گے، کوئی اور نہ کھولے، آپ علیہ السلام ہی مجھے آ کر کھولیں۔ صبح فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان کی رسیوں کو کھولا، تو یہ ان کی توبہ کی قبولیت اور ان کے نام سے وہ ایک ستون اب بھی منسوب ہے، استوانہ ابو لبابہ۔ یہ واقعے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی قسم کی خیانت نہ کرو، کسی معاملے میں بھی خیانت نہ کرو، اور وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، آپس کی امانتوں میں بھی خیانتیں نہ کرو۔
کسی کے ساتھ بھی بے ایمانی نہ کرو، ڈیوٹی پوری کرو، کام پورا کرو، ناپ تول پورا رکھو، چیز صحیح دو، جو ذمہ داری ہے اپنی اس کو صحیح ادا کرو، اجتماعی مالوں میں گڑبڑ نہ کرو، مسجد کا مال، مدرسے کا مال، حکومت کا مال، پبلک کا مال، اس میں کوئی کرپشن، کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ خیانت کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک خیانت معمولی سی، ایک صاحب بڑی بے جگری سے لڑے، بڑی دلیری سے انہوں نے کافروں کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ صحابہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی دلیری سے لڑا ہے، بڑی بے جگری سے لڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں جہنم میں ایک آگ کی چادر اس کے جسم پہ لپٹی ہوئی ہے، کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی۔ ایک چادر کی چوری پہ اتنی سزا ہے، اندازہ کریں جب اجتماعی مال میں، مسجد مدرسے وقف کے مال میں، پبلک کے مال میں، گورنمنٹ حکومت کے مال میں چوریاں ہوتی ہیں تو کس قدر گھناؤنی سزا ملے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ خیانت بندہ کرتا کیوں ہے؟ مال کی محبت میں اور اولاد کے لیے۔ اس لیے اللہ پاک نے آگے فرمایا جان لو کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے۔ فتنہ کے 3 معنی علماء نے لکھے ہیں۔ ایک معنی آزمائش اور امتحان ہے، ایک معنی عذاب ہے، ایک معنی عذاب کا سبب ہے۔ ان تینوں معنوں میں یہ لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئے اور یہاں بھی یہ تینوں معنی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد امتحان اور ابتلا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اولاد سے محبت میں انسان بہت غلط کام بھی کر جاتا ہے، اور اولاد سے محبت اور مال سے محبت یہ ایک فطری چیز ہے اور کوئی بری چیز بھی نہیں، بلکہ اولاد سے اور مال سے محبت اچھی چیز ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہو، یعنی اولاد سے بھی محبت کرے انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی کو چوم رہے تھے تو کسی نے دیکھ کے کہا جی آپ بچوں کو چوم رہے ہیں، میں نے تو اتنے بچے میں نے کبھی چوما ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی تو اللہ کی وہ رحمت ہے جو اللہ سینے میں رکھتا ہے، کہ جب رحمت ہوتی ہے تو بندہ بچے کو چومتا ہے، اس پہ شفقت کرتا ہے، اس پہ محبت کرتا ہے۔ تو جس کے دل میں رحمت نہیں ہے گویا اس کو اولاد پہ، بچوں پہ اس کو محبت آتی نہیں، ترس آتا ہی نہیں، پیار آتا ہی نہیں اس کو۔ تو گویا یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن جب اسی اولاد کی محبت میں انسان اللہ کے حکموں کو توڑے گا تو یہ اولاد آزمائش بن جائے گی، امتحان بن جائے گا، فتنہ بن جائے گا۔ اور بعض اوقات یہ اولاد اور مال سبب عذاب بن جاتا ہے، یعنی یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ مال اور اولاد دنیا میں خود عذاب بن جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے اولاد سے تنگ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ایسی اولاد سے تو نہ ہوتی تو بہتر، وہ اولاد ہی ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ تو گویا یہ تینوں معنی یہاں استعمال ہو سکتے ہیں، تمہاری مال اور تمہاری اولاد فتنہ اور آزمائش بھی ہیں، عذاب کا سبب بھی بن سکتے ہیں، خود عذاب بھی بن سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ اولاد سے محبت ضرور کی جائے، لیکن نگاہ اس پہ ہو کہ ان اللہ عندہ اجر عظیم، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بڑا اجر ہے، اس کو سامنے رکھ کے اپنے دنیا کے معاملات کو طے کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا اصول اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں بتایا کہ کسی بھی معاملے میں، دینی ہو دنیاوی ہو، انسان خیانت کا ارتکاب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو امانت داری نصیب فرمائے اور خیانت سے، چور بازاری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل،
وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل